محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن ایک بہت بڑے دفتر میں نوکری کرنے لگی۔ چند دنوں میں ہمارے حالات بدل گئے۔ بہن بھی خوب اچھے کپڑے پہن کر نوکری پر جاتی، لیکن عجیب بات تھی کہ جب بھی میں اسے نوکری پر چھوڑنے کا کہتا تو وہ غصے میں آ جاتی اور صاف انکار کرتی۔ ایک دن وہ اپنا موبائل فون گھر ہی چھوڑ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد کال آنے لگی، اور میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دوسری طرف سے ایک آدمی میری بہن کو اپنے میں ابھی سو کر کمرے سے باہر ہی آیا تھا، جب اچانک میری نظر میری بہن پر گئی، جو مکمل تیار برآمدے کی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آج سے پہلے کبھی میں نے صبح سویرے اسے جاگے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ عموماً وہ دوپہر کے 12 بجے تک ہی جاگتی تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور اس سے تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ارادہ ہے؟ کہاں کی تیاری ہے؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتی ہوئے بولی، تمہاری طرح اب کام چوری تو نہیں کروں گی نا؟ کسی ایک کو تو اس گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینی ہوگی۔ تمہیں تو صرف اپنے ویڈیو کے یا پھر کمپیوٹر کلاسز سے ہی فرق پڑتا ہے۔ کسی نہ کسی کو اس گھر کی ذمہ داری بانٹنی ہوگی۔ بابا جان کب تک ہمارا کرتے رہیں گے؟ ہم دونوں بڑے ہو چکے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ گھر کی ذمہ داریوں کو آدھا آدھا بانٹ لیں، مگر نہیں، ہم دونوں ہی مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں۔ لیکن اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے آج میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، اور آئندہ کے بعد مجھ سے اس طرح تم نے سوال جواب کیا اور ان نظروں سے مجھے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ اچانک سے خدمت خلق کا جذبہ اس کے دل میں اٹھا تھا، وہ مجھے حیران کر گیا تھا۔ امی چند لمحے کے بعد کچن سے باہر آئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، تمہیں کچھ پتہ ہے تمہاری بہن کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ رات کمرے میں آئی، کہنے لگی، میرا انٹرویو ہے، بابا جان کی ذمہ داری آدھی بانٹنا چاہتی ہوں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آخر اس کو کس کمپنی نے بلا لیا؟ حالانکہ اس نے صرف انٹر کیا ہوا ہے۔ جبکہ میں اماں کو دیکھتے ہوئے بولا، ماجرا کیا ہے؟ ذرا غور کریں۔ انٹر پاس کو کبھی انٹرویو کی کال نہیں آتی، زیادہ سے زیادہ اسکول میں ٹیچنگ کی جاب مل جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی بڑی کمپنی میں جاب ملنا ممکن ہے۔ جبکہ میری اماں مجھے دیکھتی ہوئے بولی، فی الحال ابھی اس کے سامنے کچھ نہیں کہنا، تم اچھی طرح سے جانتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں کا برا منا لیتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں کے درمیان کوئی بھی جھگڑا ہو۔ جبکہ میں کندھے اچکا کر بولا، نہ میں نے پہلے کبھی جھگڑا کیا ہے اور نہ آج جھگڑا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں ہمیشہ سے کھلے دماغ کا آدمی رہا ہوں۔ بلا وجہ بہن بیٹیوں پر روک ٹوک کرنا مجھے پسند نہیں، مگر نظر رکھنا میں اپنا اہم فریضہ سمجھتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ میرے ساتھ جائے، میں خود اسے انٹرویو کے لیے چھوڑنے جاؤں گا۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، اس نے کیب آرڈر کی ہے، 15 منٹ میں وہ آنے والی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تمہارا بھائی تمہیں بائک پر ڈراپ کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ پہلا دن ہے، اس لیے وہ کیب میں جائے گی تاکہ اس کا وزن بڑھ سکے۔ امی کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، تو کوئی بات نہیں، میں کیب میں چلا جاتا ہوں، واپسی پر میں کوئی بس یا رکشہ لے لوں گا۔ اکیلے جانا اس کے لیے ابھی محفوظ نہیں ہے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ بیٹھ اٹھ رہی ہے۔ میں اس طرح کسی بھی اجنبی پر اس کے حوالے سے بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی میں تیار ہونے چلا گیا تھا، جبکہ میری امی اس کو آگاہی دینے گئی تھی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے، ابھی میں واش روم کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہوتا، اسی پل میری بہن دندناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ چیختے چلاتے ہوئے بولی، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟
ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے ہو، کبھی یہ نہیں کرو، کبھی وہ نہیں پہنو، یہاں نہیں جاؤ، اس کے ساتھ دوستی مت رکھو، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میری زندگی میری مرضی، میں کسی بھی طرح گزاروں، تم ان سب چیزوں میں انوالو ہونے والے ہوتے کون ہو؟ زندگی تم نے عذاب کی ہوئی ہے میری، آئندہ کے بعد میرے معاملات میں تم نے دخل اندازی کی، یاد رکھنا ساحل، مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ باہر چلی گئی تھی، جب کہ میں حیران ہو کر اس کی پشت دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے میری بہن نے کبھی مجھ سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ ہاں، یہ بات طے تھی کہ میری اور اس کی بہت کم بنتی تھی، مگر ہمیشہ جھگڑا میں کرتا تھا۔ وہ ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے مجھ سے نرمی سے ہی پیش آتی تھی، کبھی کبھی میں اس کو چڑھا بھی دیتا تھا، اس کے باوجود اس نے کبھی مجھ سے ایسے بات چیت نہیں کی تھی۔ میری روک ٹوک بھی اس کو بری نہیں لگتی تھی، بلکہ اکثر ٹال دیا کرتی تھی، اور اگر آج میں اس کے ساتھ جا رہا تھا تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اکثر جب بھی وہ مجھے ساتھ چلنے کا کہتی تھی میں انکار کر دیتا تھا۔ مگر آج انٹرویو کے لیے اس کا یہ رویہ دیکھ نہ جانے کیوں میرا دل و دماغ عجیب کیفیت میں مبتلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، میری بہن کچھ تو چھپا رہی تھی۔ میں فوراً سے باہر آیا تھا، لیکن وہ کیب میں جا چکی تھی۔ میں امی کے پاس آیا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کو جیسے ہی کہا تو وہ بہت بھڑک اٹھی۔ پلیز ابھی فی الحال تم مجھ سے دور رہو، پتہ نہیں اسے 2-4 دن سے کیا ہو گیا ہے، سب سے اکڑی اکڑی رہ رہی ہے۔ تمہارے ابا نے بھی اس کو کہا تھا کہ وہ خود چلیں گے، مگر ان کو بھی صاف انکار کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں۔ جب میں آپ کو کہتی تھی تب کیوں نہیں میری سنی؟ اب میں خود اپنی زندگی گزاروں گی، لیکن ساحل تم مانو یا نہ مانو کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ امی کی بات سن کر مجھے بھی اب گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ میری امی کبھی بھی کسی پر اس طرح سے شک نہیں کرتی تھی، لیکن اب وہ کر رہی تھی تو کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ میں امی کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا وہ کسی کو پسند کر رہی ہیں؟ مطلب کوئی ایسا شخص جسے وہ چاہ رہی ہوں اور آج اسی سے ملنے گئی ہو؟ میرے منہ سے اچانک ہی یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، جبکہ میری امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خبردار جو آئندہ تم نے اپنے منہ سے ایسی بات بھی نکالی، اگر تمہاری بہن نے سن لیا تو بلا وجہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ تم سے 2 سال بڑی ہے، عزت کیا کرو اس کی، اور ایسی بات نہیں کرنا۔ جبکہ میں چپ چاپ برآمدے کی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا، لیکن جس طرح کا رویہ میری بہن کا تھا کچھ ایسا ضرور تھا۔ میں کچھ سوچ کر ان کے کمرے میں آ گیا۔ یہ حرکت نامناسب تھی، بہنوں اور بھائیوں کا کمرہ اگر علیحدہ ہے تو اس کا تعین کرنا چاہیے۔ بنا اجازت کبھی بھی بہنوں کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، لیکن مجھے عجیب سا شک پیدا ہو رہا تھا، اس لیے میں ان کے کمرے میں آیا تھا کچھ سوچ کر۔ میں ابھی ان کی الماری کھولتا، اسی پر امی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ساحل کتنی بری بات ہے، بہن کی الماری میں گھسو گے؟ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، امی مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے کمرے کی تلاشی ہی لے رہا ہوں، کیا پتہ جو میں سوچ رہا ہوں اس حساب سے کچھ مل جائے۔ اگر باجی کسی کو پسند بھی کر رہی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کم از کم ان معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اگر وہ خود بتا نہیں پا رہی تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ جبکہ میری امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، چپ رہو، پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بغیرت بن جائیں۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو ہمارے خاندان میں پسند کی شادیوں پر کتنی سختی ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینا کہ تمہاری بھی میں کبھی پسند کی شادی کرواؤں گی، اور اپنی بہن کے دماغ میں بھی یہ بات ڈال دینا کہ اگر اسے کوئی پسند ہے تو وہ اپنے تک ہی محدود رکھے، بات ہم تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ اس طرح بنا اجازت بہن کے کمرے میں
اور اس کی الماری میں نہیں گھسنا۔ چلو، یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں نے کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تھی اور خاموشی سے باہر آ گیا تھا۔ امی کی بات سن کر کہیں نہ کہیں مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بے شک وہ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی تھی۔ عموماً خاندانوں میں یہ رسم ہوتی ہے کہ رشتہ ماں باپ کی پسند سے ہوگا اور خاندان کے اندر ہی ہوگا، برادری سے باہر رشتہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر لڑکا عمر کا نہیں ملے یا لڑکی عمر کی نہیں ملے تب باہر جھانکا جاتا ہے، لیکن جب رشتہ گھر میں موجود ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باہر کی طرف دیکھا جائے۔ اور میرے لیے اور باجی کے لیے خاندان میں رشتہ موجود تھا، شاید اس لیے مجھے ہر وقت اپنی بہن پر عجیب سی نظر رکھنی پڑتی تھی، کیونکہ میری پھپھو کی بغاوت نے پورا خاندان توڑ دیا تھا۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، مگر آج تک کوئی بھائی ان سے نہیں ملتا۔ پورے خاندان سے کٹ کر وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ کئی بار انہوں نے آنے کی کوشش کی، بابا سے اور باقی چاچو تایا سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن ان کی معافی کو ہمیشہ سے رد کر دیا گیا۔ بابا ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے، حالانکہ میں نے بھی کئی بار ان کو سمجھایا ہے کہ آپ پھپھو کے ساتھ ایسا نہیں کریں، وہ آپ کی اکلوتی بہن ہے۔ لیکن بابا جان صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اگر آج ہم تمہاری پھپھو سے مل لیے تو یاد رکھنا ہر لڑکی کو اس چیز کی اجازت مل جائے گی، اور ہم اس چیز کی آزادی کسی بھی لڑکی یا لڑکے کو نہیں دینا چاہتے۔ یہ ایک سبق ہے۔ جبکہ میں ان کی باتوں سے بہت زیادہ بدظن ہو جاتا تھا۔ اپنے لیے مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ جو لڑکی میرے لیے منتخب کی گئی تھی وہ کئی حد تک بہت اچھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ لیکن باجی کی طرف سے مجھے ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ نہ وہ اپنے منگیتر سے بات کرتی تھی، نہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی تھی۔ میں کبھی بھی ان کو ان کے منگیتر کے نام سے چھیڑ بھی دیتا تھا تو وہ بلا وجہ غصہ کر جاتی تھی، اور اس حد تک غصہ کر جاتی تھی کہ ایک ہفتہ ہم دونوں کے درمیان بات چیت بند ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اب پریشان رہنے لگا تھا۔ یقیناً باجی کسی کو پسند کرتی تھی، گھنٹوں موبائل فون پر لگے رہنا، کھانے کا ہوش بھی نہیں ہونا، اور انہی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے کئی حد تک اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ باجی کسی کو پسند کر رہی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ برادری تھی۔ اگر باجی کسی کو پسند کر رہی تھی تو یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی، اور اسی چیز کا مجھے خوف لاحق تھا، کیونکہ بابا اپنی روایات کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ وہ باجی سے ملنا بھی چھوڑ دیتے، اور میں یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں آج کے دور کا انسان تھا جو رشتوں کے تقاضے بہت اچھے سے سمجھنے کا عادی تھا۔ میں اپنی بہن سے خود سے زیادہ محبت کرتا تھا، ان سے الگ رہنا میری ہمت کے باہر تھا۔ کافی دیر تک میں برآمدے میں بالکل گمسم بیٹھا رہا تھا۔ میری اماں 2 دفعہ آئی تھی، مجھے تاکید کی تھی کہ جاؤ فریش ہو جاؤ، ناشتہ وغیرہ کرو، پھر تمہاری کوچنگ کلاسز بھی سٹارٹ ہونے والی ہیں۔ مگر میں اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں پایا تھا۔ مجھے مسلسل بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ بیت گیا تھا، جب میری ماں میرے پاس آئی تھی اور میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، ساحل کیا ہوا؟ تم اتنے چپ چاپ کیوں ہو گئے؟ باجی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو تم اتنی ٹینشن لے رہے ہو؟ ایک معمولی انٹرویو ہے، اگر پاس ہو گئی تو نوکری لگ جائے گی، اگر نہیں ہوئی تو گھر بیٹھ جائے گی۔ ویسے بھی ہم کون سا اس کی کمائی کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خیر سے تمہارے بابا جان کا اتنا اچھا کاروبار ہے، ابھی تک انہوں نے تمہیں پریشان نہیں کیا، اکیلے خود ساری ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں۔ تمہاری بہن بس اپنے باپ کی پریشانی نہیں دیکھ پاتی، اکیلے وہ اتنا کچھ کرتے ہیں، بس اس لیے تھوڑی سی جذباتی ہو گئی، اور ویسے بھی گھر کی بڑی بیٹی ہے، اس کا یہ رویہ سب کو ہی سمجھ آتا ہے۔
جبکہ میں امی کو دیکھتے ہوئے بولا، امی بات صرف انٹرویو کی نہیں ہے، آج نہ جانے کیوں مجھے باجی کی ہر حرکت یاد آ رہی ہے۔ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کے ساتھ پھپھو جیسا حال ہو جائے۔ وہ بہت معصوم ہے، اگر میں اس کو ایک دن نہیں دیکھ پاؤں تو میرا دن نہیں گزرتا۔ ہمارے درمیان اکثر ایک ایک ہفتہ لڑائی جھگڑا رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود مجھے میری بہن ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے چاہیے۔ میں اس کو ایک لمحہ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کر سکتا۔ اس کے رشتے پر میں خوش بھی اسی لیے تھا کہ اس کا گھر زیادہ دور نہیں ہوگا۔ لیکن امی جان، نہ جانے کیوں مجھے معاملے میں کچھ گڑبڑی لگ رہی ہے۔ میری بات سن کر میری ماں بے چین ہو کر بولی، میں تمہاری باتیں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ چند لمحے میں خاموش رہا تھا اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے بولا، امی آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن باجی کسی کو پسند کر رہی ہے، اور آج وہ انٹرویو کے لیے نہیں بلکہ اس سے ملاقات کے لیے گئی ہیں۔ عموماً آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی میں ان کے منگیتر کا نام لیتا ہوں وہ بہت غصہ کرتی ہیں، بات کرنا چھوڑ دیتی ہیں، میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہیں۔ اور آج جس طرح ان کا رویہ تھا، اس بات سے ہر بات جڑ رہی ہے۔ 2 دن پہلے آپ یاد کریں، آپ نے ان کے منگیتر کا نام لیا تھا، جس طرح وہ چڑھتی ہیں اس طرح انہوں نے برتاؤ نہیں کیا تھا بلکہ خاموش تھی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا مسلسل کچھ دنوں سے وہ موبائل فون پر لگی ہوئی ہیں۔ پرسوں میں نے ان کا موبائل فون اٹھا لیا تھا، تب وہ کتنی بری طرح سے چلائی تھی کہ میرا موبائل فون رکھ دو، خبردار جو تم نے میرا موبائل فون آئندہ کے بعد میری اجازت کے بغیر ہاتھ بھی لگایا، ورنہ یاد کریں اکثر میرے موبائل کی جب بیٹری ختم ہو جاتی تب میں انہی کے موبائل فون میں گیمز کھیلتا تھا، اور کبھی انہوں نے اس طرح کا رویہ نہیں رکھا۔ پرسوں ہی انہوں نے اتنی بدتمیزی کیوں کی؟ میں آپ کو بھڑکا نہیں رہا، صرف حالات کا نظریہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنی بہن کو نہیں کھونا چاہتا، میں جانتا ہوں کہ اس کے جذبات ہیں، اگر وہ کسی کو پسند کر رہی ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق اپنی زندگی کا فیصلہ کرے۔ لیکن امی جان، ہماری روایات اتنی سخت ہو چکی ہیں کہ بابا کسی قیمت پر بھی اسے معاف نہیں کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر تاریخ دہرائی جائے۔ میری بات سن کر میری اماں کچھ دیر خاموش ہو گئیں اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کہیں نہ کہیں تمہاری بات ٹھیک ہے ساحل، کیونکہ یہ چیز میں نے بھی نوٹ کی ہے، تمہاری بہن کے پاس اچانک سے اتنے حسین لباس لینے کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ حالانکہ نہ میں نے اس کو پیسے دیے نہ تمہارے بابا نے دیے۔ اتنے مہنگے پرفیوم، بیگ، شوز، میک اپ کا سامان، میں تو کئی دنوں سے اس کے ساتھ بحث کر ہی رہی ہوں، مگر وہ ہمیشہ سے یہ کہہ کر ٹال دیتی ہے کہ میں آن لائن ورک کر رہی ہوں، مگر آج تک میں نے اسے آن لائن کوئی ورک کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، وہ یقیناً کسی کو پسند کر رہی ہے۔ جبکہ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر بول ہی نہیں پایا تھا اور پھر خاموشی سے واش روم چلا گیا تھا۔ میرا ارادہ فی الحال بابا جان کے پاس جانے کا تھا۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر ان کی رائے جاننا چاہتا تھا کہ آج بھی وہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، زندگی میں نے ایسا وقت کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو امی ابھی تک وہیں سن ہو کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم سب ہی باجی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بابا جان کی تو ان میں جان بستی تھی، لیکن اگر باجی یہ قدم اٹھاتی مجبوراً روایات کے مطابق ہمیں ان سے رشتہ توڑنا پڑتا، کیونکہ پھپھو سے بھی بابا نے ہی رشتہ ختم کروایا تھا۔ کئی حد تک چاچو اور تایا راضی ہو گئے تھے، لیکن ایک میرے بابا اور ایک سب سے چھوٹے چاچو وہ راضی نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آج تک پھپھو سے کوئی نہیں ملتا تھا۔ میرے بابا کا کہنا ہے کہ چھوٹی میرے مرنے کے بعد میرا چہرہ بھی نہیں دیکھے گی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ ایک بہت بڑا کول ہوتا ہے۔ کہنے کو
چاچو بھی بہت خلاف تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا نہ کیے۔ میں فریش ہو کر امی کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا اور ان کو تسلی دیتے ہوئے بولا، آپ پریشان نہیں ہوں، بابا جان کے بھائی بزدل تھے لیکن باجی کا بھائی بزدل نہیں ہے۔ اگر مجھے میری جان پر بھی کھیلنا پڑا تو میں اپنی بہن کی حفاظت کروں گا۔ آپ جا کر آرام سے اپنا کھانا وغیرہ بنائیں، میں بابا کے پاس جا رہا ہوں۔ جب کہ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، اپنے بابا سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا اور نہ ہی ان کے دل و دماغ میں کوئی شک پیدا کروانا۔ دیکھو اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو تمہاری بہن کے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ تم تو سب کہہ کر خاموش ہو جاؤ گے لیکن وہ اس کا جینا حرام کر دیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کی زندگی ذرا بھی مشکل میں آ جائے۔ وہ بہت لاڈلی ہے، بہت نازوں سے پلی بڑی ہے۔ ہر انسان اس عمر میں بہک جاتا ہے، میں بھی بہکی تھی، لیکن اپنی روایات کو یاد رکھتے ہوئے میں نے اپنے قدم روک لیے تھے۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی بھی ایسا ہی کرے گی، بس مجھے اس سے بات کرنے کی ہمت چاہیے۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اس بات کا اندازہ مجھے آپ سے زیادہ ہے، بس میں بابا جان کا تھوڑا سا برین واش ضرور کروں گا۔ آپ مجھے ناشتہ دیں گی یا میں باہر ہی کر لوں؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، ناشتہ تیار ہے، میں بس چائے بنا کر لا رہی ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ اب تمہاری کوچنگ کلاسز تو مس ہو چکی ہیں، آرام سے ناشتہ کر کے جانا۔ میں سر ہلا کر برآمدے کی چارپائی پر بیٹھ ہی گیا تھا، جبکہ میری امی اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، مجھے گھر سے نکلتے نکلتے 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میں سیدھا بابا جان کی دکان پر آیا تھا۔ ہمارا کاروبار 3 دکانوں پر مشتمل تھا اور تینوں دکانیں پرچون کی تھیں۔ ہماری زندگی سب سے خاندان میں مختلف تھی۔ میں نے بچپن سے لے کر اس عمر تک بالکل بھی گھر میں تنگ دستی نہیں دیکھی تھی، بلکہ ایک سکون اور عیاشی کی زندگی ہی بسر کی تھی۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کے درمیان کتنا فرق ہے، میں کیا سوچتا ہوں اور میری بہن کی کیا سوچ ہے۔ ابھی میں دکان پر داخل ہی ہوا، تمام لوگ مجھے سلام کرنے لگے۔ سب کے مطابق میں ان کا چھوٹا مالک تھا، جبکہ میں ان سب کو نظر انداز کیے بابا جان کے پاس پہنچا تھا، جو گلک پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دھیما مسکرائے تھے۔ بھول سے میں کبھی بھی دکان پر جاتا تھا تو بابا جان بہت خوش ہوتے تھے۔ میں ان کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ارادہ ہے؟ آج دکان پر کیسے آ گئے؟ پیسے چاہیے؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، تھوڑا بہت آپ کا وقت چاہیے، کچھ دیر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا؟ جبکہ وہ مسکراتے ہوئے بولے، میری جان تمہارے لیے بابا جان کی جان حاضر ہے، حکم کرو کیا بات ہے؟ بابا جان کا وقت تمہارے لیے ہر وقت ہے، یہ کام ہوتا رہے گا اور اولاد ہمیشہ ضروری ہوتی ہے۔ ان کی بات سن کر نہ جانے کیوں میرا دل ایک لمحے کے لیے بھر آیا تھا۔ میری دادی ابھی حیات تھی، کیا ان کے لیے ان کی بیٹی ضروری نہیں ہوتی ہوگی؟ میں نے فی الحال اپنا سر جھٹکا تھا اور بابا جان کو دیکھتے ہوئے بولا، بابا جان آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، آپ برا نہیں مانیں تو آج ہم پھپھو کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کر لیں۔ میری بات سن کر انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، نہیں کوئی اور بات ہے تو کر لو، ورنہ تم گھر جاؤ، تم آج کوچنگ کلاسز بھی نہیں گئے۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، پلیز بابا جان آج یہاں کوئی نہیں، نہ امی ہیں نہ دادی ہے نہ کوئی اور ہے، صرف میں اور آپ، ہم دونوں آدمی ہیں، اور میں آپ کی روایات کے مطابق ہی چلنے والا انسان ہوں۔ میں اپنی منگیتر سے بے حد خوش ہوں، پلیز تھوڑی سی بات کرنے۔ میری بات سن کر وہ چہرہ موڑ گئے تھے، یعنی اس کا مطلب تھا کہ وہ راضی ہیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بابا جان شروع سے پھپھو سے چڑھتے تھے یا پھر جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا تھا اس کے بعد آپ کے درمیان دوریاں آئی تھیں؟ میرے سوال پر وہ چند لمحے خاموش رہے،
اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے بے حد اداسی سے۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کے درمیان بہت محبت تھی، ایک ٹوم اینڈ جیری جیسا ہمارا رشتہ تھا۔ ہر وقت ہم دونوں ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے تھے، وہ کیا کھا رہی ہے، وہ کون سا کپڑا پہن رہی ہے، میں ہر چیز پر نظر رکھتا تھا، اور ایسا ہی اس کا انداز تھا۔ میرے کپڑوں کا خیال کرنا، میرے کھانے کا خیال کرنا، میرے جوتوں کا خیال کرنا، سب اس کی ذمہ داری تھی۔ تمہیں پتہ ہے میرا اور نمرا کا رشتہ کچھ ایسا ہی تھا۔ اگر میں صبح اس کو نہ دیکھوں تو میرا پورا دن فضول گزرتا تھا۔ اور آج کتنے سال بیت گئے، میں نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اس کا لہجہ کافی اداس معلوم ہو رہا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ پھپھو کو اتنا یاد کرتے ہیں تو ایک دفعہ ملاقات کیوں نہیں کر لیتے؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، روایات کے مطابق اب اس کا تعلق ہمارے خاندان سے نہیں ہے۔ جس لڑکے سے اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اس کا تعلق اب انہی تک محدود ہے۔ یاد آتی ہے، دل بھی تڑپتا ہے، مگر ہم روایات کو توڑ نہیں سکتے۔ اگر آج ہم اسے معاف کر دیا ہم نے اور اسے سینے سے لگا بھی لیا تو کل ہر لڑکی یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار رہے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی خاندان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ اس لیے ایک بیٹی کو سزا دے کر ہر بیٹی کو عبرت کا نشان بنایا گیا ہے، تاکہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے محروم نہ ہو، کوئی ماں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سے جدا نہ ہو، کوئی بھائی اپنی بہن کے ان کہکہوں سے دستبردار نہ ہو۔ بابا جان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آج پہلی بار میں نے پھپھو کے ذکر پر نمی دیکھی تھی، ورنہ ہمیشہ وہ ان کے ذکر پر آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ کچھ دیر میں ان کے پاس خاموش بیٹھا رہا تھا، انہوں نے بھی دوبارہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں دکان سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کہنے کو میں آج ان سے باجی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن جس طرح کی باتیں آج انہوں نے مجھ سے کی تھی، میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری زبان کاٹتی ہو، میرے ہونٹوں کو سی دیا ہو۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں جیسے ہی اپنی گلی میں آیا، اگلا لمحہ مجھے چونکا دینے والا تھا۔ میری بہن ایک بہت بڑی گاڑی سے اتری تھی اور سیدھا گھر میں چلی گئی تھی۔ اس گاڑی کو دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کیب نہیں ہے۔ ایسا لگتا تھا جسے اسے کوئی چھوڑنے آیا ہوگا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، کیا جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ ہے؟ میں فوراً سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ میری بہن میری ماں کے گلے سے لگی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ چہکتے ہوئے میرے پاس آئی تھی اور میرے بھی گلے لگتے ہوئے بولی، ساحل، مجھے نوکری مل گئی ہے، تمہیں پتہ ہے؟ ان لوگوں نے مجھے کنوینس بھی دی ہے۔ اب روز مجھے کوئی لینے کے لیے آیا کرے گا اور چھوڑنے کے لیے بھی آئے گا۔ سیلری پیکیج بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ ہر 3 مہینے کے بعد مجھے بونس بھی ملے گا، اور ہو سکتا ہے مجھے باہر ممالک کے ٹرپ بھی ملے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ایک دن اتنی کامیاب ضرور ہو جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ رو پڑی تھی، جبکہ میں اس کو تھام کر بولا، آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں آئیں، مجھے کوئی دوسری بات نہیں سننی۔ میرا سخت لہجہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر تھم گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ساحل، سب ٹھیک ہے نا؟ جبکہ میں ان کی بات سنے بغیر انہیں لیے اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور انہیں بستر پر بٹھا کر بولا، باجی مجھے سچ سچ بتائیں، کیسی نوکری ہے، کیسے لوگ ہیں؟ محض انٹر کی پڑھائی کے بعد آپ کو اتنی اعلیٰ نوکری بھی نہیں مل سکتی۔ میں نے آپ کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ گاڑی بھی کوئی معمولی گاڑی نہیں ہے، کرولا یا فارچونر ہے۔ میں قریب نہیں تھا اس لیے غور نہیں کر پایا۔ مجھے آپ سچ سچ بتائیں۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بلا وجہ بات کو بڑھا رہے ہو۔ بول دیا، جب نوکری مل گئی ہے تو اس میں اتنے سوال جواب کس بات کے لیے؟ اور میں اس نوکری سے بہت زیادہ خوش ہوں، اور بہتر ہوگا
کہ ساحل تم اپنے کام سے کام رکھو، گھر کے چھوٹے بیٹے ہو، اپنی پڑھائی پر زیادہ فوکس کرو، بابا جان کے بعد ان کی دکانیں تم نے ہی سنبھالنی ہیں، تعلیم ہونا بے حد ضروری ہے، بابا جان کے پاس تو تجربہ ہے، لیکن ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتی ہے، اس سے پہلے ہی میں بولا بس بہت ہو گیا، مجھے آپ بتا رہی ہیں یا نہیں، میں آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، جب بھی آپ جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں آپ کے ماتھے پر بل پڑتے ہیں، آپ کی آنکھیں بار بار جھپکتی ہیں، اور یہ سب آپ کر رہی ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے حقیقت بتا دیں، میں آپ کو بالکل بھی مایوس نہیں کروں گا۔ آپ کسی کو پسند کر رہی ہیں نا؟ پلیز باجی مجھے بتا دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میرا آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، ہم کوئی 10 یا 11 بہن بھائی نہیں، ہم صرف 2 بہن بھائی ہیں، اگر ہم میں سے بھی کسی ایک کو کچھ بھی ہو گیا تو ہمارا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا، میرے پاس پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، خدارا میری بات سمجھیں۔ بابا بہت ظالم ہیں، جب وہ اپنی لاڈلی بہن کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں تو بیٹی کو دور کرنے سے گریز نہیں کریں گے، اور ہمارے خاندان والے اس بات کے لیے ضرور کھڑے ہوں گے۔ میری بات سن کر میری بہن مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کیا ہو گیا ہے ساحل؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ جو منہ میں آ رہا ہے بولتے جا رہے ہو، میں کیوں کسی کو پسند کروں گی جب مجھے معلوم ہے کہ ہمارے خاندان میں اسی چیز کی اجازت ہی نہیں، تو پھر میں کیوں باہر منہ ماروں گی؟ اور ویسے بھی میری منگنی ہو چکی ہے اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، ہاں بس میں ان باتوں سے بہت زیادہ چڑھتی ہوں، اس لیے تم پر غصہ کرتی ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تم نے ایک معمولی سی بات کو اتنا بڑھا دیا، میری خوشی کے دن بھی میں تم میری زندگی کو ڈسکس کر رہے ہو، جبکہ میں سر تھام کر بولا، آپ کو نہیں پتہ، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بابا جان کو راضی کر لیں گی، لیکن ایسا نہیں ہے باجی۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جب حقیقت معلوم نہ ہو تو اس طرح باتیں نہیں بناتے، بہتر ہے کہ خاموش رہو اور جو میں کر رہی ہوں مجھے کرنے دو، تمہارا مستقبل اور اپنا مستقبل مجھے خود بنانا ہے، بے شک بابا جان کے پاس بڑا کاروبار ہے، 3 دکانیں ہیں جو تمہارے حصے میں ہی آئیں گی، اس کا چوتھا حصہ یا آدھا حصہ مجھے ملے گا، مگر مجھے وہ سب نہیں چاہیے اور نہ ہی میں تمہیں یہ سب دینا چاہتی ہوں، میں تمہیں ایک اعلیٰ زندگی دینا چاہتی ہوں جس میں تم اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کرو، اور اس کے لیے مجھے محنت کرنی ہوگی اور مجھے تمہارا ساتھ چاہیے ہوگا۔ اس طرح سے روکنا ٹوکنا، اس طرح کی باتیں بنانا، بلا وجہ شک کرنا، اگر تم یہی سب کچھ کرتے رہے تو تمہاری بہن اور لڑکیوں کی طرح پیچھے ہی رہ جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی، پلیز۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں بالکل خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ اگر باجی کسی کو پسند نہیں کر رہی تھی تو پھر وہ کچھ ایسا اچھا بھی تو نہیں کر رہی تھی، صرف ایک دن میں ہی انہوں نے مجھے پورا گھما دیا تھا، ساری باتیں مجھے پچھلی یاد آنے لگ گئی تھی، اور یہی ایک چیز مجھے بے سکونی کر رہی تھی۔ فی الحال میں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی، شاید میں ضرورت سے زیادہ ہی سوچ رہا تھا، وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا، رات کے وقت جب بابا آئے اور انہیں ان کی نوکری کا علم ہوا تو وہ بھی تھوڑا بہت غصہ ہوئے کہ بلا وجہ آپ نوکری کر رہی ہو، گھر میں سب کچھ موجود ہے، مگر باجی بابا جان کی لاڈلی ہیں، انہوں نے فوراً ہی ان کو راضی کر لیا تھا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق وہی بڑی گاڑی ہمارے دروازے پر آئی تھی اور باجی اچھے سے تیار ہو کر چلی گئی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ کئی بار میں نے باجی سے کہا بھی کہ میں آپ کو نوکری پر چھوڑ آتا ہوں، لیکن انہوں نے ہمیشہ میری بات کو رد کر دیا، ان کا کہنا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میری بڑی گاڑی آتی ہے اور میں اسی میں ہی خوش ہوں، جبکہ میں چاہتا تھا کہ میں ایک دفعہ باجی کا دفتر ضرور دیکھوں، معلوم کروں کہ آخر وہ کیا
کام کرتی ہیں؟ امی اور بابا جان دونوں نے کئی بار ان سے پوچھا تو وہ محض اتنا ہی بولی تھی، زیادہ نہیں، بس مجھے فائلز آگے پیچھے کرنی ہوتی ہیں اور اکاؤنٹس کے انتظام سنبھالنے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو حقیقت تھی کہ باجی حساب کتاب میں بہت اچھی تھی، اگر انہیں یہ نوکری ملی تھی تو کچھ سوچ کر ہی ملی ہوگی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ باجی کو نوکری کرتے ہوئے 2.5 مہینہ بیت گیا تھا اور اس 2.5 مہینے کے درمیان ہمارے گھر کا نظام ہے پورا تبدیل ہو چکا تھا۔ کہنے کو بابا جان کی 3 دکانیں تھیں، لیکن ہم نے کبھی اتنے مہنگے مہنگے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ گوچی اور بھی بڑے بڑے برانڈز کے باجی بیگ استعمال کر رہی تھی۔ اکثر اماں ان سے پوچھتی بھی تھی کہ یہ سب کیا ہے اور وہ اتنا پیسہ وہ تمہیں کیوں دے رہے ہیں اور کس بات کے لیے دے رہے ہیں، اور باجی صرف ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، اماں سب کے دن تبدیل ہوتے ہیں، اب میرے دن تبدیل ہو رہے ہیں تو آپ خوشی منائیں اور انجوائے کریں، بلا وجہ ٹینشن لے کر خود کو اذیت نہیں پہنچائیں۔ مگر مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی تھی۔ یہ سب اچھا تھا، خوشی کی بات تھی، لیکن کچھ تھا جو اندر ہی اندر مجھے کھٹک رہا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا، رات میں ہی میں طے کر چکا تھا کہ میں باجی کے ساتھ لازمی جاؤں گا، اور میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ یہ آفر میں بابا کے سامنے کروں گا تاکہ وہ مجھے انکار نہیں کر سکے گی۔ مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ پیسوں کی لالچ بابا کو بھی ان کی طرف مائل کر دے گی۔ ناشتے کی میز پر ہم سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے جب میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آج آپ اپنی کنوینس کو منع کر دیں، میں آپ کو خود چھوڑنے کے لیے جاؤں گا۔ آخر پتہ تو چلے میری بہن کہاں کام کر رہی ہے اور اس کا آفس کیسا ہے۔ ویسے بھی آپ نے اتنی تعریف کی، ایک دفعہ دیکھنے کا حق تو مجھے بھی ہے۔ میری بات سن کر باجی فوراً ہی میری طرف متوجہ ہوئی تھی اور کافی سخت لہجے میں بولی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے آج تم بتا دو، بلا وجہ تم میری کمپنی جانا چاہتے ہو کیوں؟ کیا میں کبھی تمہاری کلاسز گئی ہوں یا بابا کی دکانوں پر گئی ہوں جو تم میری دکانوں پر جانا چاہتے ہو؟ بابا جان آپ اس کو سمجھا دیں، اس کا بلا وجہ کا شک کرنا مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ میں اس سے بڑی ہوں، یہ مجھ سے بڑا نہیں ہے جو بلا وجہ یہ میرے معاملات میں دخل دے رہا ہے۔ مجھے اس کا انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میری بات سن کر ان کا ایسے بھڑک جانا مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی بابا جان ہلکا سا تھپڑ میری کان پٹی پر مارتے ہوئے بولے، تم کیوں بہن کو تنگ کر رہے ہو؟ اگر وہ تمہیں نہیں لے کر جانا چاہتی تو تم اسے پریشان مت کرو، ویسے بھی وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کر رہی ہے، اس طرح گھر کے افراد کو وہاں لے جانا اچھی بات نہیں ہوگی، اور وہ لوگ کنوینس دے رہے ہیں تو کوئی عام بات نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کمپنی واقعہ بہت بڑی ہے۔ بابا جان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، لیکن بابا جان ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، کیسا کام کر رہی ہیں، کیسے لوگوں میں بیٹھ رہی ہیں۔ اگر ہم اس طرح غافل ہو جائیں گے تو ان کے لیے بعد میں مسائل ہوں گے، لوگ آرام سے ان پر انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر مجھے یا آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہماری بہن کہاں کام کرتی ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، وہ کیسے لوگوں میں بیٹھتی ہے، تو کم از کم ہم ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ میری بات سن کر بابا جان فوراً سے بولے، فی الحال تم خاموش رہو، اسی میں عافیت ہے، جو کرنا ہوگا میں کر لوں گا۔ بیٹی میری ہے، پیسے مجھے دیتی ہے، اس لیے میں حق رکھتا ہوں، اس طرح کی باتیں کرنے کا تم نہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ واقعی پیسوں کی پٹی اگر انسان کی آنکھوں پر باندھ دی جائے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ معاملات تو طے تھا، باجی کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا نہیں تھی، کیونکہ 2.5 مہینے تک اتنا پیسہ گھر میں آنا، باجی کے رنگ ڈھنگ تبدیل ہو جانا، اس بات کی نشان دہی تھا کہ باجی کسی کے ساتھ انوالو نہیں ہے، اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ آ جاتا۔ وہ واقعی نوکری کر رہی تھی، لیکن کس طرح کی؟
یہ بات ہم میں سے کسی کو بھی ابھی صحیح طرح سے معلوم نہیں تھی۔ باجی اکثر دو باتیں کرتی تھی، کبھی کہتی تھی کہ وہ ایک شخص کی سیکٹری ہے، تو کبھی کہتی کہ وہ اکاؤنٹس کا نظام سنبھالتی ہیں۔ اکاؤنٹنٹ اور سیکٹری میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان کی ان باتوں سے الجھ رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ باجی کی آمدنی اب مزید بڑھ گئی تھی۔ انہیں کام کرتے ہوئے اب 6 مہینے کا عرصہ بھی ہو گیا تھا، لیکن کئی دنوں سے وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ بجھی بجھی سی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ کسی کے ساتھ بیٹھتی۔ کھانے کی میز پر بھی ہم ہی ہوتے تھے۔ اکثر امی ان پر غصہ بھی کرتی تھی تو پلٹ کر وہ بہت ہی درشت لہجے میں جواب دیتی تھی کہ میرے پاس ان فضول چیزوں کا وقت نہیں ہے۔ آپ کھانا کھا لیں اور اپنے بیٹے کو بھی کھلائیں، ساری ذمہ داری تو میرے کندھوں پر ہے۔ نہ جانے میں نے کیا سوچ کر آپ لوگوں کی ذمہ داری اپنے سر لینے کی کوشش کی تھی۔ اب دیکھ لیں نتیجہ، میں ہی صرف اس گھر میں پریشان ہوتی ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، زیادہ تر پیسہ وہ خود کی ذات پر ہی اڑاتی تھی۔ بابا جان کے پیسوں سے ہی ہمارے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ آج صبح 6 بجے ان کی گاڑی انہیں لینے کے لیے آ گئی۔ میں فجر کی نماز کے لیے جاگا تھا۔ ان کو ہڑبڑی میں جاتے دیکھ میں تھوڑا سا حیران رہ گیا، لیکن میں نے کچھ نہیں بولا تھا۔ اکثر وہ ایسے ہی سب کو نظر انداز کیے کام پر چلی جاتی تھی، اور میں نماز پڑھ کر گھر واپس آ گیا تھا۔ ابھی برآمدے میں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب باجی کا موبائل فون اندر کمرے میں بجنے لگا تھا۔ بابا جان اور امی ابھی سو رہے تھے۔ باجی شاید اپنا موبائل فون بھول گئی تھی۔ میں ان کا موبائل فون اٹھانا اچھا نہیں سمجھتا تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھا رہا تھا، مگر اب دوبارہ ان کا موبائل فون بجنے لگا تھا تو امی اور بابا دونوں ہی باہر آ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہاری باجی کا موبائل فون بج رہا ہے، لگتا ہے بھول گئی، جاؤ موبائل فون لے کر آؤ، سن لو۔ ایک لمحے کے لیے مجھے عجیب سا محسوس ہوا، مگر پھر سر جھٹک کر میں کمرے میں چلا گیا۔ دل کی دھڑکنیں عجیب سی ہو رہی تھی، مگر میں نے اپنا سر جھٹک کر موبائل فون اٹھا لیا۔ سامنے سر وقار لکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک میں موبائل فون گھورتا رہا اور پھر کال ریسیو کر لی تھی۔ ابھی میں ہیلو کہتا اس سے پہلے ہی دوسری جانب سے ایک مردانہ آواز گونجی تھی، مہوش جتنا جلدی ہو سکے ایئرپورٹ پہنچ جاؤ، کب تک میں تمہارا امیگریشن پر انتظار کرتا رہوں گا؟ بہت دیر ہو چکی ہے، کسی بھی وقت تمہارے گھر پولیس کی ریڈ پڑ سکتی ہے۔ تم کیوں اپنی زندگی عذاب میں ڈال رہی ہو؟ ان کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں فوراً ہی بولی، ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ باجی کہاں پر ہیں؟ کون سی پولیس کی ریڈ؟ ابھی میں مزید کچھ کہتا اسی پل کال کٹ گئی تھی اور باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگ گئی تھی۔ میں فوراً سے باہر آیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی بابا جان کھولنے کے لیے دروازے کی جانب جا چکے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ باجی ایئرپورٹ پر، پولیس کی ریڈ، دو الفاظ میرے دل و دماغ میں بری طرح سے گونج رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے بابا جان نے دروازہ کھولا تو پولیس اہلکار ہمارے گھر میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اندر آتے ساتھ ہی ایک آدمی نے میرے باپ کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ لیڈی پولیس افسر نے میری ماں کو پکڑ لیا اور ایک نے مجھے تھام لیا تھا، اور پورے گھر میں پولیس اہلکار پھیل گئے تھے۔ میرے بابا جان گھبراتے ہوئے بولے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں مجھے اس طرح سے پکڑا ہوا ہے؟ چھوڑو مجھے۔ جبکہ وہ لوگ میرے بابا جان کو دیکھتے ہوئے بولے، بچے اغوا کرو گے؟ آج تم سب کو اندر ڈالیں گے، سمجھتے کیا ہو؟ پولیس کو تم لوگوں کی حرکتیں پتہ نہیں چلیں گی؟ تمہاری بیٹی جو کرتی پھر رہی ہے، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ جبکہ ہم سب لوگ ایسے ہو گئے تھے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھے تو واضح طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے زمین نکال دی ہو، آسمان میرے سر سے کھینچ لیا ہو۔ میرے بابا جان روتے ہوئے بولے، صاحب ہمیں کچھ نہیں پتہ، آپ کیا بول رہے ہیں؟ میری بیٹی تو اپنے آفس گئی ہے۔ جبکہ وہ ہنستے ہوئے بولے،
تمہاری بیٹی آفس نہیں گئی بلکہ گلی کوچوں میں جاتی تھی اور معصوم بچوں کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں لے جاتی تھی، پھر انہیں آگے بیچ دیتی تھی اور کچھ سے معاوضہ بٹورتی تھی۔ اس بار اس نے ایک امیر آدمی کے بچے کو کڈنیپ کیا جس نے ان لوگوں کی پوری ٹیم برباد کر دی۔ ان کے 4 آدمی پکڑے گئے ہیں، 3 فرار ہو چکے ہیں۔ اب تمہاری بیٹی کو پکڑنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ موبائل وغیرہ اگر اس کا گھر میں ہے تو ہمیں دے دو۔ میں فوراً سے بولا، ہاں اس کا موبائل فون گھر میں ہے، اندر ہے، جبکہ بابا اور امی بالکل ساکت ہو چکے تھے۔ ہمیں پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی، جتنی بدنامی ہماری ہو رہی تھی میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں چیخ چیخ کر رہا ہوں۔ پورا محلہ ہمیں دیکھ رہا تھا، رشتہ دار ہمارے گھر آ گئے تھے، لیکن پولیس والے نہیں رکے تھے۔ بابا جان کے دوسرے بھائیوں نے پوری جان توڑ کوشش کر لی تھی، مگر پولیس ہمیں بھی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اور کہتے ہیں نا، جب دنیا ساتھ چھوڑ دے تب بہن کھڑی ہوتی ہے۔ بابا جان کی بہن کے شوہر ایک بہترین وکیل تھے۔ انہوں نے نہ جانے کس طرح مجھے، بابا جان کو اور امی جان کو تھانے سے باہر نکال لیا تھا۔ باجی کہاں تھی؟ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، جبکہ بابا جان آج میرے سامنے بالکل شرمندہ بیٹھے تھے۔ جب مجھے باجی پر شک ہوا تھا، کوئی میری نہیں سن رہا تھا۔ سب کو صرف اور صرف پیسوں کا لالچ تھا کہ گھر میں پیسے آ رہے ہیں، ہماری زندگی تبدیل ہو رہی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جب پیسے آئیں اور وہ بھی اچانک، تو اس مال پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ حلال ہے یا حرام، کیونکہ حرام کبھی بھی حلق سے نہیں اتر سکتا، کہیں نہ کہیں سے وہ نکلتا ضرور ہے۔ بابا جان نے پھپھو کو معاف کر دیا تھا، جو ان کے مشکل ترین وقت میں ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھلا وہ ان کو کیسے بھول سکتے تھے؟ زندگی نے مجھے ایک ہی سبق سکھایا ہے کہ انسان جو کرتا ہے وہی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نیکی ہو یا برائی، کسی نہ کسی صورت پلٹ کر واپس آتی ضرور ہے۔ میں نے دیکھا کہ عزت کے نام پر لوگوں کو قربان کرنے والے آخر کار اپنی ہی عزت کو گنواتے ہیں۔ بابا جان نے اپنی بہن کو چھوڑا تھا، مگر وقت نے پلٹا کھایا، انہی کی بیٹی نے ان کے وقار کو خاک میں ملا دیا۔ یہ حقیقت بھی کھل گئی کہ حلال رزق ہی دل اور پیٹ کو سکون دیتا ہے، جبکہ حرام کسی نہ کسی راہ سے نکل کر رسوائی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی اصل سبق ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔